برکت۔ اگر آپ تمام حضرات، دوست، نوجوان مائیں اور بہنیں چائے وغیرہ سے فارغ ہو گئی ہیں اور دوست آپ فارغ ہو گئے تو اب بیٹھ جائیے، کچھ دیر کے لیے باتیں کریں گے اللہ اور اللہ کے رسول کی۔ اور یہاں کافی جگہ خالی بھی ہے، آپ بیٹھ جائیں الحمدللہ۔ پتہ نہیں 2 سال سے کس کی نظر لگ گئی تھی، یہ رونقیں کہاں تھیں، ہم ڈھونڈتے رہے۔ 2020 اور 2021 میں ایسی رونقیں غائب ہو گئی تھیں، ملنے کو ترستے تھے۔ آج مسجدوں میں جو رونقیں ہیں اور خاص کر یہاں میں دیکھتا ہوں الحمدللہ تیسری طاقت کی تلاش میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں۔ مجھے دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں کہ 5 طاقتوں کا یسکیٹی کا کچھ اللہ کے نیک بندوں نے اپنے ذمے لے لیا۔ مطلب سویٹ، کھارا اینڈ ٹی کا جو بھی خرچہ آتا ہے ہم دیں گے بول کے 5 طاقتوں کا لیا۔ یقین مانیے اللہ تعالیٰ کے حساب میں ان کا اکاؤنٹ جمع ہو گیا پیسہ، اور اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں دے، بھلائی دے، اپنے حساب سے وہ دے انہیں۔ اس سے بڑھ کر کیا نیکی ہو سکتی ہے کہ اللہ کے گھر میں آنے والے جو بھی ہیں مہمانوں کا چائے، کھارا اور سویٹ مٹھائی سے ان کا استقبال کیا گیا۔ دینے والے اللہ کے بندوں نے تو دیا، جو بھی ہے 10,000، 12,000، 5 لاکھ طاقتوں میں۔ اس سے بڑھ کر ایک چیز ہے کہ میں دیکھا یہاں جس ہرش و الاس کے ساتھ ہمارے نوجوان بچے 20-25، 30 سال کے بچے جو والنٹیئر کے حیثیت سے کام کر رہے ہیں، جو ان تک جا کے یسکیٹی پہنچا رہے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر ایک بات ہے کہ 10-12 سال کے چھوٹے چھوٹے بچے وہ چائے پیے ہوئے خالی کپ کو وہ کچھ خالی تھیلیوں کے اندر جمع کر رہے ہیں، جس کے ہاتھ میں کپ ہے جا کر کے لے رہے ہیں، اس کو لے جا کے یہ تمام کتنے روپے دے تو کریں گے بولو؟ آپ کو میں یہ 10,000 روپے دیتا ہوں، کر کے تو نہیں کرتے۔ بڑے بڑے مالدار لوگوں کے گھروں کے بچے ہیں یہاں، یہ اللہ کے گھر کے مہمانوں کی میزبانی کر رہے ہیں۔ اللہ انہیں قبول فرمائے۔ اور آپ تمام نے جو 5 طاقتوں کا جو انتظام کیا، اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں، ان کے نیک اغراض و مقاصد میں بھرپور کامیابی دے۔ وہ جس مقصد سے بھی دیے ہوں اللہ قبول فرمائے۔ اور جو والنٹیئرس ہیں، جو خوش دلی سے، اپنائیت سے جو یہ یسکیٹی وترنا کر رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں، اور وہ بچے جو یہ خالی کپوں کو اور جو بھی چیز گری ہے اس کو صاف کر کے لے جا رہے ہیں، ان تمام کو اللہ دنیا اور آخرت میں کامران و کامیاب بنائے۔ اور سب سے بڑی دعا ہے کہ ایسے رمضان المبارک برکتوں، سعادتوں کے ساتھ، رونقوں کے ساتھ کئی رمضان، 20 رمضان ان کو دیکھنا اللہ نصیب کرے، ایسے کئی رمضان ان کے حصے میں آئے۔ اور میرے علم میں یہ بات آئی کہ باغے واڑی سے ایک نوجوان بچوں کی ایک ٹیم یہاں آئی ہے، وہی 7، 8، 10 بچے ہیں۔ وہ بیجاپور کی اس مسجد کی رونقیں اور یہاں کی تراویح، یہاں کے دروس اور یہاں کی ایک رمضان کی برکتیں سمیٹنے کے لیے 40 کلومیٹر ہوتا ہے بسن باغے واڑی، ایک آٹو کر لے کے یا کوئی بڑا سا ڈم کر لے کے ادھر آئے ہیں۔ کیا جنون ہے! یہ کوئی ہریکتا یا ناٹک، پہلے زمانے میں کوسگو میں ناٹک رہا تو یہ نڈر بیلاٹ ناٹک کر جاتے تھے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے گھر کو کھینچ کر ان کو کون سی چیز لے کر آئے۔ رات یہاں گزاریں گے آپ، اللہ اس کو قبول فرمائے، ان کو استقامت دے، ہر آفات و بلیات سے بچائے۔ ان تمام کو آج قدم قدم پہ آفتیں، قدم قدم پر مصیبتیں، ظلم ہر طرح سے ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے امان میں رکھے، آپ تمام کو صحت دے، تندرستی دے۔ رمضان المبارک کا خصوصی چندے کا اعلان ہم نے کیا تھا، الحمدللہ بہت اچھا رسپانس ہے، اور بھی رسپانس کی ضرورت ہے۔ اور بھی جو لوگ سوچیں کہ میں دوں گا، 27 کو دوں گا، جب بھی دینا ہے آپ دے دیں انشاءاللہ۔ 1-2 راتیں رہ گئی ہیں، ابھی 25ویں ہے، 27ویں ایک ہے، اس کے بعد 29ویں ہے، اس کے بعد یہ مہینہ ہم سے رخصت ہوتا ہے۔ اور عام طور پر لوگ جو ہے جمعۃ الوداع بول کے مناتے ہیں۔ اب جو جمعہ آئے گا نا
جمعۃ الوداع بولتے ہیں اس کو، بہت بڑے پیمانے پہ حیدرآباد میں ہم نے دیکھا، بنگلور میں، ممبئی میں، ادھر ادھر جمعۃ الوداع. کیا بھائی کہ بولے تو رمضان کو ودا کر رہے ہیں ہم، رمضان کو ودا کر رہے ہیں، سی آف رمضان، گڈ بائے بول رہے ہیں. اوے تو کون سی آف بولنے والا رمضان کو؟ رمضان کو الوداع کرنے والا تو کون؟ بلکہ رمضان یہ کہتا ہے کہ میاں میں تجھے الوداع کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں جب تک سورج اور چاند ہے آتا رہوں گا، لیکن افسوس تو نہیں رہے گا. اس رمضان سے میں تجھے الوداع کہہ رہا ہوں، تو مجھے الوداع نہیں کہہ سکتا. رمضان کو کون الوداع کہے گا؟ لیکن لوگوں کے دماغوں میں یہ بات ڈالی گئی کہ بھئی یہ آخری جمعہ ہے، جمعۃ الوداع ہے، پھر اس کے بعد میں جو آئے گا جمعہ وہ رمضان کا نہیں ہوگا، مطلب یہ رمضان کا جمعہ کو ہم الوداع کریں. نہیں، آتے رہیں گے، رمضان بھی آتے رہیں گے، لیلۃ القدر کی تلاش کی تاکراتیں بھی آتی رہیں گی، جمعہ بھی آتے رہیں گے، سنیچر بھی آتے رہیں گے، لیکن افسوس تو نہیں ہوگا. گزشتہ سال کتنے لوگ تھے ہیں اس سال، پتہ نہیں آئندہ سال کتنے خوش نصیب رہیں گے نہیں رہیں گے. بس دعا کیجئے. ایک حدیث میری نظر سے گزر رہی تھی کہ 3 لوگوں کی دعا اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا، دعا قبول ہی ہو جاتی ہے اس کی. روزہ دار کی دعا جب تک وہ روزے میں ہے اس کی دعا رد نہیں ہوتی، اور ماں باپ کی دعا اپنے بچوں کے حق میں، اور مظلوم کی دعا، اور ایک روایت میں مسافر کی دعا بھی رد نہیں ہوتی. آپ لوگ روزے کی حالت میں اور مسجد میں یہاں بیٹھنا، یہاں سننا، یہ بھی ثواب ہے. ثواب کے لیے بس بہانا چاہیے. دیکھیے مائیں اور بہنیں بڑی تعداد میں آئی ہیں، اللہ قبول فرمائے. ان کے گود میں شیرخوار بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. ان کی جو بھی ارمان ہو اللہ تعالیٰ ان کی دلی حالتوں کو جانتا ہے، دلی کیفیتوں کو جانتا ہے. ان کے دلی ارادوں مرادوں میں اللہ تعالیٰ بھرپور کامیابی عطا فرمائے. اور آپ تمام حضرات جو آئے ہیں اللہ تعالیٰ اس آنے کو قبول فرمائے. اور ہمارے حافظ صاحب اور شیخ انیس المدنی جو آئے ہیں وہ بھی بڑے ہرش اللہ سے اپنی خدمات دے رہے ہیں. اللہ ان کو بھی لمبی حیات دے، عمر دے، بار بار یہاں آنے کے مواقع عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ جو ان کو خوش و آباد رکھے، آپ تمام کو بھی خوش و آباد رکھے، بلکہ پورے عالم اسلام کو اللہ خوش و آباد رکھے، امن دے. اور ہمارے ملک میں اللہ تعالیٰ امن قائم کرے. اور جس طریقے فسطائی طاقتیں کر رہی ہیں کوششیں، وہ انسانی کوشش ہے. آسمان نے اگر فیصلہ کر لیا تو یہ طاقتیں 1 سیکنڈ کے لیے بھی ایک تنکے کے برابر اس کے سامنے نہیں. بس ہم اس مالک سے دعا کرتے ہیں کہ امن قائم کرے اور سچائی کا بول بالا ہو، انسانیت کا بول بالا ہو. بہرحال جو بھی ہے مخلوق اللہ ہی کی ہے، اللہ ظلم کو پسند نہیں کرتا. حدیث آتی ہے کہ الظلم مرتعہ وقیم. جوامع الکلم ایک کتاب ہے، اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بات، ایک جملہ اس میں، الظلم مرتعہ وقیم. ظلم کی چراگاہ بڑی زہریلی اور کڑوی ہوتی ہے. مطلب ظلم زیادہ پھلتا پھولتا نہیں، پروان نہیں چڑھتا، اس کی عمر ختم ہوتی ہے. اب تاریخ میں آپ دیکھ لیجیے، تاریخ میں آدم علیہ السلام سے دیکھتے، جس نے بھی ظلم کیا اس کا انجام بڑا بھیانک ہوا. چاہے وہ فرعون ہو، نمرود ہو، شداد ہو، حامان ہو، قارون ہو، یا پھر بعد کے دور کے اندر بھی مسولینی ہو، ہٹلر ہو، یا اور بھی جو ہے آپ کا روس کے اندر جو بھی آئے تھے، اسٹالن ہو، جیسے بھی لوگ تھے، انہوں نے جو بھی ظلم کیا ان کی عمر کتنی رہی. آج یہ ظلم کی جو چیزیں ہیں یہ وقتی ہیں اور یہ ختم ہوتی. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے رخصت کر رہے تھے. تو 1 فرسخ تک، تقریباً 3 میل تک آپ جو ہے ان کو مدینے کے باہر چھوڑنے جاتے وقت میں کئی باتوں کی نصیحت کیے. اس میں ایک بات کیے، یا معاذ اتقی ودعوت المظلوم، یا معاذ اتقی ودعوت المظلوم فإنه ليس بين الله وبينها حجاب. اے معاذ، مظلوم کی بد دعا سے بچتے رہنا. مطلب کسی پر ظلم مت کرو. اگر آہ نکل گئی نا اس کی، مظلوم کی، تو سیدھے عرش کو جا کے ہلا دیتی ہے اور اپنی پکار اور جواب لے کر کے آتی ہے. کیونکہ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَهُ حِجَابٌ،
اس مظلوم کے بد دعا کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ، کوئی آڑا نہیں آ سکتا. ڈائریکٹ وہ ایفیکٹ ہونے چھونا وہ اثر لے کر آتے. کسی پر ظلم مت کیجیے اور ظالم کا مت ساتھ دیجیے، نیک کاموں کا ساتھ دیجیے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی کے کاموں میں تعاون کیجیے اور گناہ اور برے کاموں سے آپ ہاتھ اٹھا لیجیے، مدد مت کیجیے. یہ تمام باتیں ہیں. تو بزرگوں اور دوستو، مجھے بڑا اچھا لگا آج، کیونکہ میں جمعہ میں آیا تھا، اس کے بعد پھر طاق راتوں میں مسلسل الگ الگ جگہ میں رہا. آج اس مسجد میں آ کے دیکھا اتنی بڑی تعداد، نوجوانوں کی تعداد، بچوں کی تعداد ہے، اتنا ڈسپلینڈ ہے، اور اس طریقے سے جو اتنے لوگوں کو چائے، کھارا، مٹھائی وترنا کرنا. اب مجھے رہا نہیں جاتا، لوگ بولتے ہیں، میں نام لیے بغیر نہیں رہ سکتا. ہمارے سراج قورتی میڈیکل اسٹور والے ہوں، یا ایوب خان ہوں، یا ہمارے عبدالرزاق گدوال صاحب ہوں، یا ہمارے تھمدڈی برادرانس ہو، ان کے بچے ہوں، کیا ہرش و اللہ سے کام کر رہے ہیں. سب مسجد کی خدمت کے لیے، مسجد کے آئے مہمانوں کے لیے کر رہے ہیں. اللہ ان کے کاروبار میں، ان کی ملازمت میں، ان کی صحت میں، عمر میں برکت دے، ہر آنے والی آفات و بلیات سے محفوظ و مامون رکھے. اب میں آپ کے سامنے واٹس ایپ پہ آپ نے دیکھا کہ میرا عنوان ہے کہ 7 ہلاک اور برباد کرنے والے کیسے کون سے گناہ ہیں، اس گناہوں پر میں روشنی ڈال کر کے چلا جاؤں. دیکھیے، انسان کی زندگی میں گناہ تو ہوتے ہی ہوتے ہیں، یہ مان کر چلیے. آپ گناہ کے بغیر اگر کوئی ویکتی، اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ پیغمبروں کی شخصیت ہے. الانبیاء معصوم عن الخطأ والنسیان. پیغمبروں کو اللہ نے معصوم بنایا. پیغمبر معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ نہیں ہوتا ہے. پیغمبروں کے علاوہ جو بھی ہیں ان سے کچھ کم کچھ زیادہ گناہ بہرحال ہوتے ہیں، اور ہم جیسے گناہ گاروں کے تو اس کا حساب ہی نہیں ہے. آنکھ کھلتی ہے تو گناہ پر پڑتی ہے، قدم اٹھتا ہے تو گناہ کی طرف، بولتے ہیں تو گناہ. بہرحال گناہ تو بہت ہوتے ہیں، اور اس کا انتظام بھی کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ بھئی اگر آپ مسجد آئیں، وضو کر کے تحیۃ المسجد 2 رکعت پڑھ لیا، تحیۃ الوضو پڑھ لیا، تو آپ کے صغیرہ گناہ، نادانستہ طور پر کیے ہوئے بعض ہلکے پھلکے گناہ جھڑ جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں. ایسے ہی آپ نے نماز پڑھ کر کے اللہ سے ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار پڑھ لیا، اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے تو بخش دے. لیکن 7 قسم کے ایسے گناہ ہیں صاحب، ان گناہوں کو پرٹیکولر ایک ٹائم بنا کر ایکانت میں اللہ سے گڑ گڑا کر توبہ اور استغفار لجاجت کے ساتھ گلٹی فیل کرتے ہوئے، اے اللہ میں بہت شرمندہ ہوں، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، اے اللہ میں لرز رہا ہوں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، تو ہی معاف کرنے والا ہے، بول کے سچے دل سے جب تک توبہ نہیں کرتا وہ گناہ معاف نہیں ہوتے. وہ 7 قسم کے گناہ، بعض حدیثوں میں 10 قسم کے گناہ کو ذکر کیا، وہ بھی میں ذکر کروں. سب سے پہلے اس میں الاشراک باللہ. ابھی حدیث سنا دیتا ہوں میں، اور اس کا ریفرنس بھی میں دیتا ہوں. سب سے پہلے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، وہ دیکھیے میں پڑھتا ہوں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قالوا وما هن یا رسول اللہ قال الشرک باللہ السحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق اکل الربا واکل مال الیتیم التولی یوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. اخرجہ البخاری. صحیح بخاری میں 2615 نمبر یہ حدیث کا ریفرنس ہے، اور صحیح مسلم میں 89 80 پر 90 حدیث ہے. تو یہ جو چیز ہے سب سے پہلے شرک کا، جتنے بھی روایتیں اس میں سب سے نمبر 1 شرک ہے. برباد اور ہلاک کرنے والے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ جو ہے شرک. اسی شرک کو دور کرنے اور شرک سے انسانوں کو بچانے کے لیے تمام پیغمبر آئے، آدم سے لے کے محمد عربی تک جتنے پیغمبر آئے، شرک کو مٹانا اور توحید کو رواج دینے کے لیے آئے. کائنات میں جو بھی چیز ہے وہ توحید کے گن گاتی ہے. آپ دیکھیں گے کوئی پرندہ شرک نہیں کرتا، کوئی جانور شرک نہیں کرتا،
آپ نے دیکھا ہوگا جتنے بھی مخلوق ہے سوائے انسان کے کوئی شرک نہیں کرتا۔ شرک کا مطلب کیا ہے؟ شرک کا مطلب ہے شیئر کرنا، ملانا۔ اللہ تعالیٰ اتنا غیرت مند ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو اس کے برابر سمجھنا یا اس کی کسی صفت میں شریک کرنا اللہ کی غیرت کو گوارا نہیں۔ غیرت ایک چیز ہوتی ہے، ایک انسان کی غیرت آ جاتی، بولتے نہیں آپ۔ اس نے ہم کو پیدا کیا، کیسے مراحل سے پیدا کیا، کیا تھے ہم۔ پڑھیے قرآن مجید میں الگ الگ صورتوں میں نقشہ کھینچا ہے کہ ایک حقیر ایک قطرہ جس کی کوئی حقیقت نہیں تھی، پھر اس کے بعد میں کئی مراحل سے گزار کر کے پھر اتنا سب کچھ دیا، لائف سپورٹ سسٹم دیا، زندہ رہنے کے لیے کیا کیا چاہیے وہ تمام چیزیں دے دی، آکسیجن سے لے کر کے ہائیڈروجن، پانی سے لے کر کے غذا سے لے کر کے ہریالی سے، یہ پورا جو برہمانڈ ہے، یہ جو پوری یونیورس میں جتنی چیزیں وہ سب انسانوں کے لیے لائف سپورٹ سسٹم ہے۔ اب پوچھیں گے کہ مولانا سانپ کا کیا فائدہ ہے؟ سانپ وہی پوری دنیا سے اگر سانپ نکال دی جائے تو کوئی انسان زندہ نہ رہے۔ انوائرمنٹ کے اندر جو پوائزن ہے وہ پوائزن جذب کرتا ہے، اور اس سانپ کا جو زہر ہے وہ کروڑوں میں بکتا ہے، وہ معلوم ہے آپ، لوگ اس کا بزنس کرتے ہیں۔ سانپ کا فائدہ نہیں ہے، آپ کیوں جا کر کے سانپ کو آپ جب بیل مار کو لڑا لینے جا رہے ہیں؟ سانپ کو بھی حق ہے جینے کا، اس کی ایک ڈیوٹی ہے وہ کر رہا ہے، بچھو کی اس کی ڈیوٹی ہے وہ کر رہا ہے، لیکن کوئی چیز بیکار بے مطلب نہیں ہے اللہ کے اس کارخانے میں۔ تو تمام توحید اللہ تعالیٰ کی توحید پر ہیں۔ اگر یہ انسان جس کو اللہ نے اپنا نائب اور خلیفہ بنایا، جس کو مسجود ملائک بنایا، وہ ایک الگ الگ صورتوں میں الگ الگ شکل میں شرک کرتا پھرے اور وہ بھی دین کے نام پہ کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتے ہیں۔ فرمایا ان اللہ یغفر ما دون ذلک، ان اللہ لا یغفر ما یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ جو بھی گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے۔ دیکھیے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ شرک کرنے والے کو یا شرک گناہ کو معاف نہیں کرتا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہیں اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ یہ شرک سے بچنا بولے تو شرک ہو گیا ہو تو سچے دل سے توبہ کر کے پھر کبھی وہ نہ کرنے کی طرف ایک عہد اقرار کے ساتھ کرے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ شرک کی کئی صورتیں کتابیں لکھی لوگوں نے، شرک فی العبادات، فی الالوہیہ، فی الاسماء والصفات، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں نا، مطلب بیماری کو شفا دینا ہے، اولاد دینا ہے، بارش برسانا ہے، یہ تمام صفات اللہ کی قدرت کے وہ کسی مخلوق میں تلاش کرنا وہ بھی شرک ہے۔ اگر کوئی آدمی کوئی مندہ ہی یا شی یہ سمجھتی ہے یا یہ سمجھتا ہے کہ بھئی فلاں بزرگ یا پیر صاحب کی وجہ سے مجھے بچہ ہوا، شرک ہو گیا، یا فلاں پیر صاحب یا مرشد صاحب کی وجہ سے بارش ہوئی، یا فلاں بیماری جو ہے فلاں پیر یا مرشد صاحب کا دھاگا دینے کی وجہ سے یا فلاں تعویذ کی وجہ سے یہ میری بیماری چلی گئی، یہ شرک۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کے کاموں کو آپ نے کسی دوسرے کے سر جوڑ دیا کہ بھئی اس نے کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو کیسے برداشت ہوگا؟ ہاں، ایسے بہت سی چیزیں ہیں۔ تو شرک ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ فمن اشرک فقد حبط عملہ، شرک کیا تو اس کے تمام سارے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاة الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربهم فحبطت اعمالهم فلا نقبل لهم یوم القیامة وزنا۔ تو سورہ الکہف کے آخری رکوع فرمایا کہ اگر آپ نے شرک کیا، اللہ کے ساتھ کفر اور انکار اور شرک کیا، تو جتنے بھی آپ کے اعمال ہیں وہ تمام کے تمام اکارت چل جائیں گے، اس کا کوئی کنسیڈریشن نہیں۔ تو شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اس سے بچیے، اور تفصیلات اس میں موجود ہیں۔ شرک کتنے قسم کا ہوتا ہے، کتنے طرح کا ہوتا ہے،
کوئی آدمی ایک تعویذ لٹکا لیا رہتا ہے، اس کا عقیدہ ہے کہ اس سے میری بیماری، کوئی آدمی کڑا ڈال لیا رہتا ہے، بدی فلاں داؤل ملک کا کڑا، فلاں جو ہے صاحب کا ایک کانڈا ہے یا دھاگا باندھ لیے ہیں۔ بہت سے لوگ جو ہے پاؤں میں باندھ دیتے ہیں، لڑکیوں کے بھی میں نے دیکھا ہاتھوں میں باندھ لیتے ہیں، گلے میں باندھ لیتے ہیں، پورا اس کا عقیدہ اس پر ہے کہ یہ دھاگا ہمارا آرام کرے گا، کوئی دھاگا نہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تھے، وَيَضَعُ عَنْهُمْ يُسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ، تو اس انسان کو بریو بہادر بنانے کے لیے آئے تھے، لوگوں کو اتنا ڈرا کر رکھا گا، اے یوں کرے تو پیرا لگتی تجھے، یہ یوں کرا تجھے وہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، ایسا ویسا ڈرائے تھے، سب نکال پھینک دیا اللہ۔ صحابہ اتنے بہادر تھے، جو ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اللہ ہی ہے سب کچھ کرنے والا، یہ توحید آ گئی۔ ایران کے میدان میں حضرت خالد بن ولید جب جاتے تھے تو خالد آ رہا بولے تو میدان چھوڑ کے جاتے تھے فوجیاں، اور وہ خالد بن ولید کا انتقال بستر پر ہوا، میدان جنگ میں نہیں ہوا۔ اتنے زخم تھے ان کے جسم پر کہ ایک دینار ایک درہم رکھنے کی بھی جگہ نہیں تھی۔ خالد بن ولید کو وہاں کسی نے ایک پیالہ پیش کیا، کہا کہ مسلمانوں کے کمانڈر ان چیف، آپ کا نام سن کر لوگ میدان چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، آخر کیا بات ہے اس کی؟ کہا کہ ہمارے اندر توحید ہے، ہم اللہ پہ بھروسہ رکھ کر کے لڑتے ہیں، زندگی اور موت اسی کے حال ہے۔ اچھا، کہا کہ یہ گلاس زہر حلاہل سے بھرا ہوا ہے، زہر حلاہل میں اگر ایک سوئی ڈبو کے اگر ایک آدمی چاٹ لیا تو خالی اس کی پوری آنتڑیاں جو ہے نکل جائیں گی پیچھے کے راستے سے۔ یہ گلاس ہے، اللہ پہ اتنا ہی بھروسہ ہے تو آپ پی کر بتائیے۔ علی رؤوس الاشہاد، بہت بڑی تعداد کے اندر یہ پیش کیا گیا۔ اچھا لائیے گلاس۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء، یہ دعا پڑھ، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ گٹاگٹ پی کے رکھ دے، ابھی ذرا ڈالو کر بولے۔ حیران رہ گئے، یہ بہت بڑا مجموعہ جو ہے مسلمان، یہ کیا تھا؟ اچھا ادھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس کیا تھا؟ پوری دنیا آپ کو جلانے پر بیٹھی ہوئی ہے، بولے نہیں میں اللہ کا ہو گیا ہوں۔ فرشتے بولے ابراہیم تو بس مجھے بول دے، میں بارش کا فرشتہ ہوں، ایسی بارش برساؤں گا، ایسی بارش برساؤں گا کہ پورے ابر آ کے یہ آگ میں پڑ جائیں گے، دور ہو جاؤ۔ وہ مالک جس کے عشق میں، جس کی توحید میں سرشار میں ہوں، اگر وہ میرا آگ میں جل کے مرنا پسند کرتا ہے تو یہ سب سے بڑی میری کامیابی ہے زندگی کی، جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میرا بندہ یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، حکم ہوگا۔ اس کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا معاملہ کیا ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن، سورہ یاسین میں یہ اللہ کا تو معاملہ یہ ہے کہ وہ جب کوئی چیز کرنا چاہتا ہے تو کہہ دیتا ہے کن، ہو جا، کن کے معنی ہو جا، بس وہ چیز فوراً ہو جاتی ہے۔ کہا یا نارو کونی بردن و سلام، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، ٹھنڈی بولے تو برف نہیں، سلامن سلامتی، گلزار دبستہ بن گیا۔ اسی کو اقبال نے کہا، کیا کہا؟ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام بھی، آج تک نہیں سمجھ میں۔ وہ جو آگ میں کود پڑا تھا وہ ابراہیم نہیں تھا، بلکہ وہ عشق خداوندی تھا، وہ اللہ میں فنا فی اللہ تھا، وہ محبت تھی، وہ آگ نہیں جلا سکی۔ شرک سے بچنے کی کوشش کیجئے، اگر کوئی شرک میں مبتلا ہے تو توبہ کریں۔ نمبر 2 پہ آتا ہے سحر، جادو۔ بہت زیادہ سماج میں آج کل یہ چیز آ گئی ہے، ذرا کسی تو بھی کیا تیوہار، نہیں جی بارے کا اثر ہوئے تمہارے پر، بول کو چھوڑتا کیا بارہ کی، کدھر کی ہوا کی، کیا ہے کی۔ ارے سن لو، آج کی اس مقدس لیلۃ القدر کی تلاش میں ہم اور آپ بیٹھے تو ایک بات بتا دیتا ہوں، جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھا جاتا ہے، کم سے کم سورہ بقرہ کا پہلا رکوع اور آخری رکوع، تو وہاں شیطان کبھی آتا ہی نہیں، داخل ہوتا نہیں، کون سا بارہ بھی آتا نہیں، کون سی ہوا بھی نہیں آتا۔ اور روزانہ آپ گھر میں
عورتیں مرد بچے قرآن مجید پڑھنے کا ایک رواج رکھو، کم سے کم ایک پیج ایک رکوع قرآن مجید پڑھو گے، اللہ کا کلام جہاں رہتا وہاں کوئی شیطان، کوئی خبیث روح، کوئی جن کچھ نہیں ہوتا ہے۔ آپ کے نفسیات سے کھیلتے ہیں یہ لٹیرے پیسے لوٹنے کے لیے، جاتے بھی ہیں ویسے ہی پاس، آپ نہیں بارے کا اثر دکھ رہا مجھے، کتنے گولیاں دوا کھائے تو آرام نہیں ہو رہا کہ تو بارے کا اثر، اس کے لیے کیا کرنا، اب شروع کرتا ہوں یہ عمل کرنا وہ عمل کرنا، یہ کالا دھاگا اجلا دھاگا، تعویذ لو 2101 روپیہ، وہ کرو یہ کرو، ستیاناش، ایمان پر بھی ڈاکہ، صحت پر بھی ڈاکہ، پتہ نہیں کن کن چیزوں پر وہ ڈاکہ ڈالتا ہے، کن کن چیزوں پر غور کیجئے میں نے کیا کیا کہا۔ وہاں جاتے ہیں اندرون خانہ می روند آکار دیگر می کنم، 7 جمعرات آنا تمہیں یہاں رہنا پڑتا ہے، کئی کو واسطے بھئی اللہ کے دربار سے تم نکل گئے تو ہکال دیتا اللہ نکل جاؤ، تم جاؤ جتنے مرضی درگاہ پہ پڑھو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 100 بار اگر توبہ شکستی بازا یہ درگاہ ماں درگاہ نومیدی نیست، توبہ کر کے سچے دل سے آؤ میری درگاہ میں تم کو پھر اپنانے کے لیے تیار ہوں۔ سحر، جادو، اس کی بڑی لمبی تاریخ ہے، سورہ بقرہ میں ہے کہ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، یہ فرشتے آئے تھے ایک آزمائش کے لیے تھا، وہ لوگوں کو جادو وغیرہ سکھا دیے۔ جادو حرام ہے من اکبر الکبائر، بہت بڑا گناہ ہے جادو کر۔ حضرت عمر فاروق نے ایک آرڈر جاری کیا تھا، اس کا آرڈیننس ہر تاریخ کی کتاب میں ملے گا، کہا کہ جہاں بھی میری مملکت میں جادو کرے ان کو لا کے قتل کر دو، بول دیا، ٹیم مقرر کر دیا، ٹیم کانسٹیٹیوٹ کیا تھا، فلاں جگہ رہتا جی، پکڑا کا اسے پبلک میں سرعام اس کو گردن مار دو۔ جادوگروں کو قتل کرانے کا ایک ابھیان چلا تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ لوگ جو ہے اشانتی پھیلاتے ہیں سماج کے اندر، جادو کرنا شرک ہے۔ کچھ لوگ اپنے دشمن سے بدلہ لینے کے لیے لاکھوں روپے جادوگروں کو دے کر کے اس کے اوپر وہ الٹا جادو کرو یہ کرو بولتے، وہ لوگ بھی اس میں برابر شریک ہیں۔ عقیدہ صاف رکھو، اللہ پہ بھروسہ رکھو، 5 وقت کی نماز پڑھو، اور گھر میں قرآن مجید پڑھنا رکھو، اور اپنے چھوٹے بچوں کو سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، آخر کے 3 کل صبح و شام پڑھو۔ کون سا 12 بھی ہوتا نہیں، کون سا بھی گاڑی آتی نہیں، کیا سورہ فاتحہ کو سورۃ الشفا کہا گیا ہے۔ ایک صحابی نے سورہ فاتحہ ہی پڑھ کے دم کیا تھا تو ایک آدمی کو سانپ لڑا تھا، زہر اتر گیا اس کا، وہ واقعی نہیں جاتا۔ جادو کرنا بہت بڑا گناہ، کبیرہ گناہ ہے، بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا، اور بہت گندی چیزیں جادو کرنے والے، شعبدہ بازی کرنے والے، نظر بندی کرنے والے جو ہیں، وہ جو آپ کے سامنے کرتے ہیں انہوں کیا کیا کر کو وہ طاقت آتی ہے ان کے اندر، معلوم ہے؟ اپنی گندگی کھانے کے بعد میں وہ چیزیں ان کو آ جاتی ہیں۔ بہت پردے میں رکھ کے مونچھ کے بول رہا ہوں، اپنی ہی گندگی کھاتے ہیں وہ، تب جا کر کے وہ کچھ چیزیں کرتے ہیں وقتی طور پر۔ جادو کرنا حرام ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور بلا وجہ کسی کو قتل کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ بلا وجہ کا مطلب کیا؟ اسلام میں 3 ایسے گناہ ہیں جس کے اندر قتل کرنا جائز ہے۔ ایک آدمی نے ایک آدمی کو قتل کر دیا تو قصاص میں اس کو قتل کرنا، یہ ہمارے ملک میں نہیں، یہ بھی میں وضاحت کر دوں، جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں یہ مملکت اسلامیہ نہیں ہے، یہ غیر اسلامی حکومت ہے، یہاں کا دستور غیر اسلامی ہے۔ تو اسلام کا جو اصول ہے، جو حدیث رسول سے جو آیا ہے، وہ جہاں پر جو ہے النفس بالنفس، کوئی آدمی کسی کو قتل کر دیا تو اس کے بدلے قتل کرنا، اس کو قصاص بولتے ہیں، بدلے میں قتل کر دینا، یہ ایک ہوگا۔ دوسرا جو ہے ایک شادی شدہ انسان یا ایک شادی شدہ عورت کسی غیر مرد کے ساتھ بدکاری یا زنا کرتی ہے تو اس کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ قتل کرنے کی جائز صورتیں ہیں اسلامی مملکت میں، جہاں اسلامی رولز اور اسلامی عدالتیں ہیں، جہاں قرآن کی اجارہ داری ہے، جہاں قرآن پر فیصلے ہوتے ہیں، وہاں۔ اب کل سے شروع تمہیں بھی کر چھوڑ دیں گے، مولانا بولے چلو
ایسا نہیں ہے. یہاں تو یہ جو ہے دارالاسلام نہیں ہے، دارالحرب، دارالاسلام دارالکفر بولتے ہیں اس کو. یہ دارالکفر ہے، یہاں پر غیر اسلامی حکومت ہے. قرآن مجید میں کہتا ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹو، یہاں کاٹ سکتے ہیں آپ؟ نہیں کاٹ سکتے. شراب پینے والے کو 80 کوڑوں مارو بولتا ہے، مار سکتے ہیں آپ ایک لگا 80 کوڑے مارے تو 280 کوڑے مارتا آپ. ہاتھ کٹ کرنا تو چھوڑو، کسی کو آپ چور ہے بول کے مارے تو پولیس اور چور چھوڑتی تمہارا پکڑ کے چلے جاتے. قانون ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಕೈಯಾಗ ನಮ್ಮ ಬಂದು ಹೇಳಿತ್ತು उनको जाग बोले तक बोलना हमें, इसे पकड़ के जाना, संभाल के जाना, मारना नहीं इसे. तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं, उसका आप लिहाज कीजिए. जितनी चीज़ों में आपको इख्तियार है आप कीजिए, जो आपके इख्तियार से बाहर है उसके बारे में मत सोचिए, मत कीजिए. इस मुल्क में अक्लुर रिबा, सूद खाना, बड्डी ब्याज, ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है. इस पर कई लोगों ने किताबें लिखी हैं. मैं बता दूं आपको, मौलाना मौदूदी की एक किताब है इस पर, सूद बोल के किताब, जिस पर भी उन्होंने कलम उठाया कलम तोड़ दिया उस पर. पर्दा बोल की किताब लिखा मौलाना मौदूदी, अल जिहाद फिल इस्लाम लिखा किताब. अल्लाह आपको लंबी उम्र दे और पढ़ने का ज़ौक़ और शौक़ दे, तहक़ीक़ की दिमाग दे. पढ़िए, बहुत इल्मी बातें हैं उसमें लिखा हुआ है. सूद कितनी तरह का होता है. महाजनी सूद होता है, बैंकों का सूद होता है, कोई चीज़ आप गिरवी रखते हैं उसके ऊपर जो पैसा लेते हैं वो सूद होता है, और बहुत सी चीज़ें. इसमें हम नहीं जाते. इतनी बात है कि आजकल जो चला हुआ है मार्केट के अंदर, बहुत से चले, ये घंटे का सूद है, सुना में हफ्ते का सूद है. भाई कुछ लोग खेलते रहते हैं, गैम्बलिंग, जुआ वगैरह खेलते हैं, पैसे कम पड़े, 10,000 दो, कल सुबह में आपको 15,000 मिल जाएंगे. मतलब ये सूद जो है अल्लाह की लानत है. बिला मेहनत के, बिला मुआवजे के आपको पैसा. हाँ, आप बोलेंगे कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा. कुरान में सूरह बकरा, तिजारत को, बिजनेस को अल्लाह ने हलाल करार दिया और सूद को हराम करार दिया. मतलब क्या? बिजनेस में क्या होता है, मिसाल तौर पर एक आदमी कपड़े का व्यापार करता है, उसने जो है उसको 10 रुपये मीटर एक कपड़ा मिला है, जहाँ से वो लिया है, मुंबई या हैदराबाद कहीं से, वो यहाँ ला करके 20 रुपये को मीटर बेचता है. ये हलाल है, ये बिजनेस है, क्योंकि ये तबादुल अजनास हुआ, जिन्स बदल गई, कपड़ा देकर पैसा ले रहे हैं आप. ऐसे ही आपने जो है कोई और चीज़ बेच दी, 10 की चीज़ 15 को बेच दी, ये बिजनेस हर्रम रिबा. रिबा में क्या होता है, टाइम के बदलने से एक ही जिन्स रुपया देकर आप रुपया लेते हैं, 100 को 110 रुपया आप ले रहे हैं. ये महाजनी सूद है और पहले से पूरी दुनिया में जब से ये सूद का कारोबार, और ख़ासकर यहूदियों ने इसको फैलाया, और भी बहुत सी चीज़ें हैं इसके अंदर. तो सूद हराम है. सूद पे देना, सूद पे लेना, चढ़ाना वगैरह, ये तमाम चीज़ें, ये भी बड़े गुनाहों में से अकबरुल कबाइर है. इससे तौबा कीजिए. कोई ब्याज बड्डी व्यापार करता है तो उसको तौबा कर लेना चाहिए. हाँ, अगर किसी की आप मदद कर रहे हैं तो आप मदद कीजिए, लेकिन आज मदद करने का ज़माना भी नहीं रहा. आप पैसा किसी को दे दिए तो हंस के जाता है, तुमना क्या ज़रूरत है मौलाना पैसा के, यार छोड़ो, तो ठका ले चले जाता. तो उसके लिए मैं एक बात बताता हूँ कि भाई ऐसे आदमियों को पैसा न दे. आपका पैसा आपके पास रहेगा, आप न दें. सूद पर हरगिज़ ना दें किसी को. सूद जो है, इसके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर सूद से तौबा नहीं किए और सूद लेना नहीं छोड़े तो फ़अज़नु बिहर्बिम मिन अल्लाह, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ जंग करने के लिए तैयार हो जाओ, बोलता अल्लाह ताला. कोई मामूली चैलेंज नहीं है. और दूसरी जगह एक रिवायत में आता है कि सूद खाना अपने एक करीबी रिश्तेदार के साथ बदकारी और ज़िना करने के मुतरादिफ है. वाकलु माल यतीम, ये 5वां नंबर है. यतीम का माल खाना. यतीम समाज का यूं ही कमज़ोर वर्ग होता है, कमज़ोर तबका, जिसके सर पर माँ और बाप का साया नहीं, जिसका कोई सपोर्ट नहीं है,
ایسے لوگ یتیموں کا مال، اب اس کی کوئی کھیتی ہے یا کوئی گھر ہے یا کوئی پیسہ ہے، بچے چھوٹے ہیں تو ان کا کوئی پرورش کرنے والا، وہ چال بازی سے کھا کر کے خوش ہوتا ہے، سمجھتا ہے کہ صاحب میں جو ہے اس کو چونا لگا دیا یا چیٹ کر دیا. نہیں، دیکھ رہی ہے، کوئی طاقت دیکھ رہی ہے. اللہ تعالیٰ کے سپرویژن سے کوئی بچا ہوا نہیں ہے، یاد رکھ لیجیے. سورہ قاف پڑھیے، سورہ قاف ایک قرآن کی سورہ ہے، اس میں دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. ہم نے انسان کو پیدا کیا. یقیناً indeed we have created the human beings, humankind. ہم ہی نے انسانوں کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں کہ اس کے دماغ میں کیا خیالات پیدا ہو رہے ہیں، اس کے دل میں کیسی کیسی باتیں پیدا ہو رہی ہیں. اس کے دل میں پیدا ہونے والے خیالات تک اللہ تعالیٰ جاتا ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. ہم اس کی رگِ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں. اس کے بعد اتنا ہی نہیں، اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ. اور اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہر انسان کے ساتھ ہم نے دو فرشتوں کو لگا رکھا ہے. ایک سیدھے طرف نیکیوں کو ریکارڈ کرتا ہے، ایک بائیں طرف لیفٹ میں وہ اس کے گناہوں کو اور بیڈ ڈیلز کو ریکارڈ کرتا ہے. اور بہت مستعد ہے، وہ کوئی خیانت کرتے نہیں اور کوئی چیٹ نہیں کرتے، بالکل پرفیکٹ کرتے. تو اس چیز پر ایمان رہے گا تو آدمی بہت سنبھل کر رہے گا، خدا تعالیٰ سے بچ نہیں سکتا. تو یتیم کا مال کھانا، ویسے دوسروں کا بھی مال چیٹ کر کے کھانا گناہ ہے، لیکن یتیم کا مال بہت زیادہ بڑا گناہ ہے. یہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہو سکتا، بلکہ یتیموں کی سرپرستی کرنے کا حکم ہے. انا و کافل الیتیم کہاتین. حضور نے فرمایا یتیم کی کوئی پرورش کرتا ہے، یتیم کی کوئی ریہیبلیٹیشن کرتا ہے، اس کو بعد آباد کاری کرتا ہے، اس کو بساتا ہے، پڑھاتا ہے، لکھاتا ہے، تو قیامت کے دن میں اور وہ دونوں اس طرح رہیں گے. یعنی میں ذرا آگے رہوں گا، میرے بغل میں ہی وہ رہے گا. بیواؤں کی خبر گیری کرنا، سرپرستی کرنا، ان کی مدد کرنا، یہ بہت بڑے نیکی کا کام ہے. تو یتیم کا مال کھانا بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچتے رہیں. اس کے اندر بہت سی چیزیں آتے ہیں. بعض لوگ یتیم خانہ کھولیں بول کے چندے کو آ جاتے ہیں، یا ہمارے مدرسے میں یتیم بچے پڑھتے ہیں بولتے ہیں تو ان کے لیے لوگ جو ہے سمپتی میں، بھائی یتیم خانے میں یتیم بچے رہتے ہیں، دے دیتے چند. اب یہ بیچارہ لے جا کر کے ان کو بھوسی کھلا کر کے ان ایسی بنگلے کے اندر رہ رہا ہے، یہ بھی یتیم کا مال کھانے میں سے ہی آ جاتا ہے. یتیموں کے نام پر چندہ اٹھا کے یتیموں کو نہیں دیا اور خود کار میں پھر رہا ہے اور خود بنگلوں میں رہ رہا ہے. تمہارے بچے جو ہے بڑے بڑے کالجز میں پڑھ رہے ہیں، وہ یتیم بچوں کو بھوسا کھلا رہا ہے. یتیموں کے نام پہ آج جو کچھ بھی ہے تو یہ بھی اکل مال یتیم میں سے آتا ہے. 5واں نمبر تھا یتیم کا مال کھانا بھی ہلاک اور برباد کرنے والا گناہ. اور اس کے بعد ایک آتا ہے التولی یوم الزحف. اس زمانے میں اسلامی فوجیں کافروں سے لڑتی تھیں، میدان بدر سے یہ چیز شروع ہوتی ہے. تو اس کے بعد میں جنگ بدر ہے، جنگ احد ہے، جنگ حنین ہے، جنگ خندق ہے، بہت سی جنگیں ہوتی رہی. تو اس جنگ میں لڑنا ہے، یا تو جیت کے آنا ہے یا تو شہید ہونا ہے. اچانک جو ہے حملہ ہو رہا بول کر کے پیٹ پیر کر کے واپس آ جانا ایک طرح سے اسلامک اسٹیٹ کے ساتھ غداری کرنے کے مترادف ہے. اس لیے اس کو بھی بڑا گناہ قرار دیا گیا اس حدیث کے اندر. وہ اتنا ہی میں بول کے آگے بڑھتا نہیں، کیونکہ آج وہ چیز نہیں ہے، پریکٹیکلی نہیں ہے، سچویشن نہیں ہے. کیسے اسلامی فوجیں کسی غیر اسلامی فوج کے ساتھ لڑ رہی ہوں اور پھر وہاں سے وہ واپس لوٹنے کی بات نہیں ہے، لیکن وہ آئی. وَقَذْفِ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ. بعض انوسنٹ معصوم سیدھی سادی خواتین پر ایک برا الزام لگا چھوڑ دینا. آج یہ بہت زیادہ ہے سماج. کسی کے بارے میں کچھ بھی بول دیتے، عام طور پر بچیوں کے بارے میں، اس کا کیا سملے میں سب معلوم ہے، اس کا اللہ کا قصہ، اس کا کیا قصہ بھائی، کیوں کسی کی عزت اچھال رہے ہو. یہ بہت بڑا گناہ ہے. اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، اور جب تک توبہ نہیں کریں گے وہ معاف نہیں ہوتا. بہت پھٹاک سے بول چھوڑ دیتے، کس کے بارے میں کیا تو بھی چک بول چھوڑ دیتے بغیر کسی ثبوت کے. اسلام میں تو 4 گواہ پیش کرنا پڑتا ہے، معلوم ہے. گواہ نہیں پیش کیے تو اس کو کوڑے مارے جاتے ہیں. 80 کوڑے مرا تو مرا، نہیں تو بچا تو بیکار ہو جاتا.
قذف المؤمنات الغافلات. انوسنٹ، بھولی بھالی اور سیدھی سادھی خواتین پر، چاہے وہ کنواری بچیاں ہو سکتی ہیں، شادی شدہ عورتیں ہو سکتی ہیں، غریب ہو سکتے ہیں، ان پر کون تمہیں کیا تمہیں کہ گندا الزام لگانا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. یہ تھی 7. اس کے بعد ایک دوسری روایت میں آیا ہے وہ حقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا. میں وہ ڈکشنری دیکھ رہا تھا، الصحاح للجوہری ڈکشنری کا نام ہے، اور معجم المقائس ابن فارس کی اس میں دیکھ رہا تھا، اور القاموس المحیط میں. یہ تمام میں کا مادہ کا یقین معنی کیا ہے؟ نافرمانی کر کے تکلیف دینا، دل دکھانا. حقوق الوالدین، ماں باپ کا دل دکھانا اور ان کی نافرمانی کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور یہ ایسا بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں اپنی توحید کا، اپنی عبادت کا، اپنی ایک پرسٹیج کا ذکر کرنے کے بعد فوراً ماں باپ کے بارے میں فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ. لیجئے، اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا، اٹ از آلریڈی امینڈمنٹ. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اللہ کے علاوہ کسی کی ہی عبادت نہ کرو، پرستش نہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. دیکھیے فوراً ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو. ماں اور باپ کون ہے معلوم ہے؟ ارے ان کی وجہ سے تو دنیا میں آیا ہے. اگر وہ نہ رہتے تو آج تیری یہ اکڑ نہ ہوتی. ہاں، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُ أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. اگر کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پالے، باپ کو یا ماں کو یا دونوں کو بھی، احدہما او کلاہما، بوڑھے ہو گئے. بوڑھے ہو جانے کے بعد میں کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے اکثر آج کے حساب سے فٹ کر کے دیکھتے ہیں تو عام طور پر آدمی اکثر بوڑھا ہو جاتا ہے تو کمزور ہو جاتا ہے، چل پھر نہیں سکتا، بیماریاں گھیر لیتی ہیں. اور بعض دفعہ خدا نہ خواستہ کوئی بیماری ایسی آ گئی کہ وہ فریش ہو گیا، جیسے کوئی اللہ نہ کرے لقوہ مار گیا یا فالج کا اثر ہو گیا یا کوئی اور بات ہو گئی تو وہ ایک بار ہو جاتا ہے. اب بچے اس کو بار سمجھ رہے ہیں یا اس سے بیزار ہو رہے ہیں، اس کو ایک گھن سمجھ رہے ہیں، یا ان کی کسی بات کو بار بار ایسے ٹائم پہ کیا ہوتا ہے، بلاتا ہے بچہ تو کیا کرکری بھائی بڈھے کا بس کرا دے کہ نہیں. ایک کیا ہوا، ایک مرتبہ ایک ایسا ہی بوڑھا باپ ایک بچے کو، اپنے بیٹے کو، جوان بیٹا تھا جو آفیسر ہو گیا تھا، اسے پوچھا تو کیا بولا بابا؟ جب میں نیٹ ورک نہیں سنیا. وہ اور ایک بار ذرا بول کر کہا تو کیا جی، ایک بار بولے سمجھ میں آتا نہیں، کہا تم نہ بار بار وہی کیا بولتے کہتے. انہوں نے بولا بیٹے جب تو چھوٹا تھا 2 برس کا یا 3 برس کا تھا، میں کھاندے بٹا لے جاتا تھا تو اس کے بعد میں ایک کوا بیٹا تھا جھاڑ، تو بولا ابو وہ کیا ہے؟ ابو کو پوچھا. میں بولا بیٹے کوا. بڑے پیار سے بولا کوا ہے. تو 17 بار پوچھا مجھے، 17 بار. ابو وہ کیا ہے؟ میں بولا بیٹے وہ کوا ہے. پھر جانے کے بعد ابو وہ کیا ہے؟ بولے وہ کوا ہے. تو 17 بار مجھے پوچھا، مجھے بیزار نہیں ہے، اور میں پیار سے بولتا گیا کہ میرا بیٹا بول رہا، میرے بیٹے کو بولنا آ گیا، میرا بیٹا بول رہا ہے. اور آج جب میں تیری جگہ پہ آ گیا، تجھے ایک بار میں پوچھا تو بیزار نہیں. ماں باپ اپنے بچوں کے لیے کیا کرتے؟ بچے جوان ہو کے بھول جاتے ہیں، طاقت آ جاتی ہے ہاتھوں میں، پیروں میں، دماغ میں، سینے میں، کمانے لگ جاتے ہیں، سماج کا سیٹ اپ ہو جاتا ہے، اس کی ایک سوشل سٹیٹس بن جاتی ہے، تو اس کو ایک غیر ضروری تجھے آج سماج میں جو سٹیٹس دیا وہ یہی بوڑھا تھا
جو اپنے بڑھاپے کو برباد کر کے تجھے جوان بناتی. ماں کیا ہے معلوم ہے؟ ماں سینے کا دودھ نہیں پلاتی، وہ خون جگر پلاتی ہے تجھے. ماں کا جو دودھ ہے وہ دودھ نہیں، وہ خون پیا تو نے ماں کا. بچے کو پیدا ہوتے کے ساتھ تیرے ساتھ وہی سلوک کرتے وہ ماں باپ جو آج تو کر رہا ہے. تجھے کتے بلیاں کیا تمہیں چوہے وغیرہ کھاک جا چھوڑ. کتنی حفاظت کرتے ہیں صاحب تیری، کتنے بار پیشاب کرتے ہیں، پیخانہ کرتے ہیں، سردیوں کے دن رہتے ہیں. آج ہمارے سماج میں خاص طور سے مادی دور سے گزر رہے ہیں. مادی بولے تو اٹ از وی آر لیونگ ان اے ایج آف مٹیریل. مادی دور کے اندر ہر انسان مٹیریلائز ہو گیا، مٹیریل مائنڈڈ ہو گیا، اور اپنے بزرگوں کو، ماں باپ یا کوئی دوسروں کو غیر ضروری سمجھنے لگ گیا. غیر ضروری. وہ ماں باپ جو خود 12-15 روپے کا ہوائی چپل پہن کر بیٹے کو 40-50 روپے کا اس زمانے میں جوتا دلاتا تھا کہ میرا بیٹا کالج جا رہا ہے، اس کو اچھے کپڑے، اس کو اچھا یونیفارم، اس کو ٹائی، بیلٹ، بیگ، وہ ایک وقت کا کھانا بھی چھوڑ دیتا ہے کہ میرا بچہ اسکول جا. فیس بھرنے کے لیے کہاں کہاں جا کے پاؤں ہاتھا پڑھ کے لا کے دیتا ہے باپ. یاد ہے تجھے جب تو بڑا ہو رہا تیرا ایڈمیشن کرانے گئے، اسے کالج میں ایڈمیشن کرانے کے لیے اس نے 3 دن ٹائم مانگا. کیوں؟ گھر میں آ کے بولتا ہے، بیوی بولتی ہے میرا یہ زیور لے جا کر کے بیچ دو اور بچے کا ایڈمیشن. تیرے ماں اور باپ نے تیرے لیے اپنے زیور بیچ دیے، اپنی عزت اور آبرو کو داؤ پہ لگا دیا، اور آج تو اس کو غیر ضروری سمجھ رہا ہے. میرے دوست یاد رکھنا، ایک دن تو بھی بوڑھا ہو جائے گا، تیرے بھی کنواں مزمحل ہو جائیں گے. وہ اکثر واقعہ سنتے رہتے ہیں نا کہ پتہ نہیں کہاں میں پڑھا تھا یا سنا تھا کہ ایک دیہاتی آدمی تھا بیچارہ، اپنے بچوں کو پڑھایا، اتنا پڑھایا کہ کھیت بیچ دیا. آگے چل کر کے وہ بیٹا اسسٹنٹ کمشنر بن گیا، AC بن گیا. تو اس کو کوارٹر وغیرہ الاٹ ہو گیا، بہترین، اس کے اچھے گھرانے میں شادی بھی کیا. اس کے بعد میں وہ ٹھاٹ سے رہتا تھا، اس کا ڈرائیور ہے، گاڑی ہے، آگے پیچھے لوگ ہیں. تو باپ کو یاد آیا کہ بھئی میرا بیٹا شہر میں رہتا ہے، بول کے آیا. اکیلا تھا، بیوی گزر گئی تھی. وہ رومال وغیرہ پہننے کو، گوسی دھوتی وغیرہ پہننے کو آیا کرا، دیکھا کرا، ارے نہ کیا کر بول کو رکھے. تو اب میرا کوئی بھی نہیں بابا، کھیت بھی بیچ چھوڑ دیا، کیا بھی نہیں، میں یہاں چلتا ہوں. ٹھیک ہے بول کو وہ AC اپنے گھر کے کمپاؤنڈ میں ایک جھونپڑی مارنے لگا. جھونپڑی پتراس ڈال کو ایک شڈ گھراؤں بنتے اسٹے میں سیمنٹو نہیں بھگنا بول کو ایک ٹیمپرری شڈ مارتے اندر. وہ گھر تیار ہونے بعد وہ شڈ گرا دیتے. ویسا اس کے اندر بستر لگا، انہیں کھیڑے والا ستا رہتا تھا. اور اس کے بعد میں اس کے واسطے کیا کرا، 1-2-3 سال کیا لگا ٹٹیا وہ بڈھے کو کھانا دینے کے واسطے. اس کا ایک بیٹا تھا AC کا، وہ چھوڑے کھانسی دیتی تھی، عورتیں لے جا کو دیتا تو بیچارہ کھاتا تھا. ایک دن وہ بوڑھے کا انتقال ہو گیا، اس کو کیا ہے دفنا دیے، بات آئی گئی، ختم ہوئی. تو بعد میں کچھ لوگ آئے، وہ بچہ پوچھا، ابو امی یہ لوگ کہیں کہ تو نہیں با وہ شرٹ کڑا کو گرا کو لیبران بولے وہ صاف کر چھوڑ. نہیں وہ شرٹ رہن دے کر بولا، وہ شرٹ رہن دے. اور یہ سانکی نہیں وہ بھی رہن دے کر کہا. کہیں کو کہ تو بچہ دیکھیے معصومی سے حقیقت بول دیا، کہا کہ جب تمہیں بوڑھے ہوتے تو اس وقت میں یہ بنگلے میں رہتا ہوں اور تم نہ لگا کہ یہاں رکھ تو میں کر کو بولا.
کہیں کہ تو تم نہ رہنے ہونا اور یہ سانک میں یہ کٹورے میں کھانے کے واسطے میں تم نہ میں کھانا دینے کے واسطے ہوں. یہ دنیا امیڈیٹ رزلٹ کا زمانہ ہے. آپ انشاءاللہ نیکی کرو گے, کسی کا بھلا کرو گے, فوراً بھلائی آپ کو ہو جائے گی. کسی کا برا کرو گے, اور خاص کر ماں باپ کا, ماں اور باپ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بیٹا جا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کیا کہ ہمارا باپ اپنی جائیداد میں سے مجھے کیا بھی نہیں دے رہا ہے, مطلب ہمارے باپ کی جو پراپرٹی ہے اس میں سے مجھے کیا بھی نہیں دے رہا ہے بول کے اور بھی بہت سی شکایت کیا. تو اللہ کے رسول نے حکم کیا کہ اس کے باپ کو بلاؤ. دوسرے گاؤں میں رہتا تھا باپ, بوڑھا تھا. بولے کہ تمہارا بیٹا شکایت کیا تمہارے بارے میں دربار نبوی میں, تم کو بلاوا آیا. ارے باپ رے, اللہ کے رسول مجھے بلائے, میرا بیٹا کیا کیا بولے کہ کیا کیا نہیں کہ بول. وہ بیچارہ ڈرتے آتے ہوئے, عرب تھا, قریحت جاگ اٹھی, کچھ اشعار بولتے آ گیا. غزوت کا مولودن وولت کا یافیہ, یہاں سے شروع ہوتا ہے اس کا قصیدہ. اس کے اندر بولتا ہے کہ اے میرے بیٹے, میں تجھے کیسا کیسا پالا, تجھے میں جب تک تو چلا نہیں میرے کھاندے بٹالے کو میں کلو مارتا تھا, ناگر مارتا تھا, دھوپ مجھے لگتی تھی تجھے میں اڑاتا تھا, بوڑی میں کپاڑی ٹھنڈا نہیں کر کے تمہیں ورتی مار کو نالے میں سے ٹھنڈا پانی لگا تجھے پلاتا تھا. کھانا کبھی نہیں ملا تو تجھے ہم لوگ جو ہے تیرے لیے کھانا کھلاتے تھے, ہم بھوکے رہتے تھے. ایسے بہت سے باتیں وہ بولتے 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 اللہ کے رسول کے پاس آئے تو بولے کہ جی وہ جو شکایت کرا ہے نا اس کا باپ آیا ہے. آیا, ڈرتے ڈرتے آیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ راستے میں آتے وقت میں جو تم قصیدہ سوچ کر کے آئے ہو نا, جو دل میں جو تم بولتے آئے تھے وہ قصیدہ سنو. بولے اللہ, ابھی وہ بوڑھا شخص قصیدہ اپنی زبان پہ نہیں لایا, عرش والے کو معلوم ہوا اور اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ یہ قصیدہ بول دیا یہ بوڑھا. تو پھر وہ قصیدہ پڑھا, وہ قصیدہ سنتے گئے, اللہ کے رسول روتے گئے روتے گئے روتے گئے. بولے کہ شکایت کرنے والا کہاں ہے کر کے انہیں ادھر سن, انت و مالک لابیک, جب تو بھی اور تیری جو پراپرٹی ہے وہ سب تیرے باپ کی ہے کر. اب یہاں ایک بھی سن لیجئے, اکثر لوگ کیا بولتے ہیں, کیا اپنے ساتھ لے جاتا ہے, کیا ہمارا باپ ہمارا نام کرنا نہیں صاحب, وہ ایک گھر ہے, وہ ایک پلاٹ ہے, وہ سب ہمارا نام کو کرنا کی نہیں کرنے لگا, کوٹ جاتی قدر. اسلام کا قانون بتاؤں میں, جب تک باپ زندہ ہے اس وقت تک اسی کی ملکیت ہے. آپ اس کے بیٹے ہیں تو مرنے کے بعد میں آپ کو وراثت ملتی ہے, یہ بھی یاد رکھ لیجئے. انہیریٹنس جس کو بولتے ہیں, وراثت مرنے کے بعد ہے. زندہ رہتے ہوئے آپ کوئی بھی قانون سے اس کی پراپرٹی نہیں لے سکتے, کیا بھی کر کے نہیں لے سکتے. اور آپ بولیں گے کہ اسے مار کو چھوڑیں گے تو پھر قیامت تک آپ کو کچھ بھی حصہ نہیں ملتا, کیونکہ معنی الارث, وراثت سے محروم ہونے میں کیا ہے کہ کوئی آدمی کسی کو باپ کو جان سے مار دیا تو اس کی ایک لال پائی نہیں ملتی اس کی وراثت, کیونکہ وہ قاتل ہے. یہ بھی مسئلہ تھا, میں بول دیا. اور میں سوچ کر آیا تھا کہ صاحب 1 بجے تک میں بولنا ہے اور یہ باتیں آگے. اور اس میں کیا ہے, ماں باپ کی نافرمانی کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے. ماں باپ جب تک ہیں دوستو قدر کرو, یہ تمہاری زندگی میں ایک ہی مرتبہ ملتے ہیں, پھر نہیں ملتے, جاتے ہیں تو. اور ان کی دعائیں لو. میں بھی تھوڑی دیر پہلے بولا, ماں باپ کی دعا بچوں کے حق میں کبھی بھی رد نہیں ہوتی. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو 8 سال کی عمر میں چیچک ہو گیا اور اندھے ہو گئے, باپ کا سایہ اٹھ گیا تھا. ماں دعا کرتی تھی کہ اللہ میرا بچے اندھا ہے, اس کو کیا پریشانی, ابھی دنیا نہیں دیکھا. ماں نماز پڑھ کے دعا کر کے روتی رہی کہ اللہ میرے بچے کو آنکھیں دے, یا نہیں تو پھر مجھے اندھا کر دے. ماں کی دعا آسمان پر گئی, جاگی تھی, رو رو کر کے دعا کر کے سو گئی. بچہ آ کے اٹھا رہا ہے کہ امی اٹھو, مجھے دکھ رہا, مجھے سب دکھ رہا, دیکھو سب دکھ رہا, وہ دکھ رہا, بولا آنکھیں آ گئے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے آپ سیرت البخاری میں پڑھ کر کے آپ دیکھیں, ماں کی دعا. دعائیں دی نہیں جاتی, دعا دل سے نکلتی ہے. دعائیں دی نہیں جاتی,
دعا دل سے نکلتی ہے، دکھی دل کی صدا آہو بکا خالی نہیں جاتی، دکھی دل کی صدا آہو بکا خالی نہیں جاتی۔ اس کے بعد فرمایا شہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اکثر لوگ جو ہے 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಬಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಕರ್ಕತ್ತ. جھوٹی گواہی، کسی چیز کو آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے، میں دیکھوں جی میرے سامنے چھوا کر، یا نہیں، جھوٹی گواہی دینا بہت بڑا گناہ ہے، چاہے آج کے کورٹ میں ہو چاہے کہیں ہو، جھوٹی گواہی۔ اور ایک آخری پوائنٹ ہے، ایک روایت میں ہے کہ الموبقات، ہلاک اور برباد کرنے والے گناہوں میں سے کیا ہے؟ ان تزنی بحلیلۃ جارک، اپنے پڑوس کے عورت کے ساتھ بدکاری کرنا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ دیکھیے یہاں اس حدیث پر غور کرو، آپ پڑوس بولا ہونا، کہاں بھی زناکاری کرے بدکاری کرے تو وہ تو ہے ہی گناہ، یہاں خاص طور سے بہت بڑا گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا، پڑوس بولا، کیونکہ عام طور پر ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، مال اور گھر کی حفاظت کرتا ہے، کوئی آفت اور مصیبت آئی تو کہیں بھی، اب ہمیں بھی گھر کو کہاں تو 2-4 دن کے لیے جانے بولے تو بازو بولتے ہیں ذرا گھر پر نظر رکھیں صاحب، ذرا دیکھیے، تم کیا بے فکر سے جاؤ مولانا صاحب، ہم سب دیکھتے ہیں راسری گشتی مارتے رہتے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میرے گھر میں 2012 میں ہم لوگ ہمارے بچے کی شادی کے سلسلے میں ذرا باہر گئے تھے، تو میرے گھر پہ ایک شخص کرائے پہ رہتا تھا، اس کو بولا کہ بھئی ہم 1-2 دن نہیں ہیں، ذرا گھر کا خیال رکھنا، بولے تو ہمیں آئے تک کا وہ رات بھر گشتی بیٹری لے کو اطراف پھر کرتا تھا، وٹ سوتا، غیر مسلم تھا۔ آج بھی یاد ہے مجھے بات، 2012 کے تو آج کو تقریباً 10 سال ہو گئے۔ پڑوس خیال رکھتا ہے، پڑوس عزت کی حفاظت کرتا ہے، اور ویسے میں تو پڑوسی ہونے کا ناجائز فائدہ یہ اٹھائے کہ وہیں پر خیانت کر دیا تو نے۔ خیانت وہی نہیں ہے یا کسی کے ساتھ لگاوٹ کرنا، یا کیا تو بھی ایک طرح کا نگاہ، بری نگاہ ڈالنا، بری طرح دیکھنا، آپ کی گندی نگاہیں یا گندے ارادے سے بات کرنا، یہ تمام چیزیں اسی ضمن میں آتی ہیں۔ آپ اس کا احتیاط کیجئے، خیال کیجئے بزرگوں اور دوستوں، یہ ایسے گناہ ہیں انسان کی زندگی میں کبھی دانستہ نادانستہ طور پر ہو جاتے ہیں۔ توبہ کیجئے اس ماہ مبارک میں، پتہ نہیں آئندہ سال رمضان المبارک کا مہینہ اور یہ روزے اور یہ مبارک ساعتیں ہمارے حق میں، ہمارے حصے میں ہیں یا نہیں، ہم کو نہیں معلوم ہے۔ غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو، غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی ہے، سر پر کھڑی ہے۔ اللہ میری اور آپ کی مغفرت فرمائے۔ بس دعا کیجئے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔